هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ جی حدیث مبارکہ حضور کی بیان کرتے کہ ہم مسجد نبوی میں حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، باہر دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے، داخل ہو کر سلام کرتا ہے، سلام کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جس علاقے سے آیا ہوں اس علاقے میں چوری ڈاکہ بہت ہے، وہاں فقر و فاقہ بہت ہے، وہاں حالات بڑے خراب ہیں، وہاں کی جی بڑا نظام خراب ہو چکا ہے، لوگ ایک دوسرے قتل غارت گری ہے، لہٰذا آج کے موازنے پہ اس حدیث کو پرکھ کے دیکھ، میں تیرے سامنے حدیث رکھتا ہوں، میرے تیرے ملک کے حالات اس سے زیادہ خراب نہیں ہیں جو یہاں حدیث مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں، لیکن ان حالات کو بھی بدلا کس نے تھا، یہ ساری بات تیرے سامنے لانے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ اب حضور کے سامنے اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں قتل و غارت گری ہے، چوری ڈاکہ بہت ہے، لہٰذا کوئی امن اور سکون نہیں ہے۔ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، یہ شخص بیٹھا ہے، حضور نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، اتنے میں دوسرے شخص داخل ہوئے، انہوں نے سلام کیا، سلام کر کے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ میں ایسے علاقے سے آیا ہوں کہ جس علاقے میں قحط سالی بہت ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، خشک سالی ہو گئی، پانی کنووں میں نیچے دور تک چلا گیا ہے، لہٰذا جانور مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حالات دگرگوں ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ شکایت کر کے حضور کو اپنے حالات بیان کر کے یہ صحابی رسول بھی یہ شخص بھی بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عدی فرماتے ہیں حضور نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، حضور نے مجھے مخاطب کر کے کہا، حضرت عدی ابن خاتم کو مخاطب کر کے حضور فرماتے ہیں او عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی دی، تیری عمر لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا، خیرہ کا شعر جانتے ہیں، خیرہ کوفے کا، آج وہ عراق کا اور کوفے کا کوئی محلہ ہوگا، ایک زمانے میں بڑا بارونق شعر ہوا کرتا تھا، کہا خیرہ کا شعر جانتے، کہا جانتا سنا تو ہے، تعارف تو ہے، گیا نہیں ہوں دیکھا نہیں ہے، کہا وہ بارونق شعر خیرہ کا کوفے کا، وہاں سے ایک عورت چلے گی مکہ تک آئے گی، ہزاروں میل کا سفر کرے گی، ذرا الفاظ پہ غور کرنا، آج تک ہم نے نبی کی باتوں کو مانا ہی نہیں ہے، صرف چومنے کی حد تک ہے، ہم واہ واہ کرنے کی حد تک رہ گئے، ہم نے ایمان نہیں لایا جیسا ایمان لانے کا حق تھا، ہم نے نبی کی باتوں کو نہیں مانا جیسا ماننے کا حق تھا، ہم تماشے کرتے رہے، تمسخر کرتے رہے، دین کے ساتھ ٹھٹا کرتے رہے، دین والوں کے ساتھ ٹھٹے کرتے رہے، ہمارے لیے اور کچھ نہ رہا، انگریز معزز ہو گیا، کافر معزز ہو گیا، اس کی تعلیم معزز ہو گئی، اس کا لباس معزز ہو گیا، مسلمان کا لباس تاجی حکارانہ اور حکارت کی نظر سے ہم دیکھنے لگے۔ سچ بتا آج تیرے ملک میں ملا کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، یہ آج کی بات نہیں ہے، اور ملا نے جو گیٹ اپ بنایا ہے مجھے بتا یہ گیٹ اپ کس کا ہے؟ ملا تجھے بتا سکتا ہے کہ یہ گیٹ اپ جو میں نے بنایا ہے یہ کس شخصیت کا ہے؟ نے جو شکل بنائی ہے یہ بتا کس کی ہے؟ جرأت کر، ہمت کر، مسلمانہ اپنا گیٹ اپ بتا، تو نے جو شکل اپنائی ہے یہ کس کی ہے؟ ہمیں بتائیے۔ بہرحال میں دور نکل جاؤں گا، آپ کی توجہ ہے، آج میں بہت کچھ آپ کے لیے ادھار چھوڑ کے جاؤں گا، پھر زندگی نے وفا کی تو بات کریں گے، توجہ کر۔ اب کہا حضور نے وہاں سے عورت چلے گی حیرہ سے، سونے چاندی سے لدی لدائی، تنے تنہا اونٹ میں بیٹھ کے آئے گی، مکہ سے ہو کے واپس جائے گی، اسے کسی چور لٹیرے کا کوئی ڈر نہیں، کوئی عزت کا لٹیرا نہیں، کوئی مال کا لٹیرا نہیں، کوئی ڈاکو راستے میں نہیں، کچھ بھی نہیں، سوائے اللہ کی ذات کے اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور اللہ سے جو ڈر کہتے ہیں یہ بھی خاطر جمع رکھنا، ڈر کا کیا مطلب؟ وہ تو کریم ذات ہے، ڈرنا تو نہیں ہے، وہ اس سے تو محبت ہونی چاہیے۔ ڈرنے کہا جاتا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈر، وہ کریم ذات کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس ناراضگی سے ڈر کہ وہ اللہ جس نے حقیر قطرہ آپ میں کاریگری کر کے مجھے تجھے پیدا کیا ہے، وہ ذات کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو۔ آج سب کی ناراضگی سے ہم ڈرتے ہیں نا، سیاسی ناراض نہ ہو جائے، جی ٹیچر ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے، پڑوسی ناراض نہ ہو جائے، شادی میں سب کو بلاتے ہیں جو ناراض ہوتے، سب کے گھروں میں جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ،
شادی میں سب کو بلایا جاتا ہے نا. یہ میں کہاں نکل گیا پتہ نہیں کیوں یہ باتیں بیچ میں آ رہی ہیں, آنی نہیں چاہیے, لیکن چلائیے اس کو بھی ایک ساتھ مکمل کر دوں. شادی میں سب کو راضی کیا جاتا ہے, اللہ اور رسول کو ناراض کیا جاتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیسے کیا جاتا ہے. سب کو راضی کرتے, چاچا راضی ہو, ماما راضی ہو, خالہ راضی, سارے راضی ہو جائے. اللہ رسول گانے نہ بجاؤ, گانے گانا بجا نہ کر, یہ شادی عبادت ہے, نکاح عبادت ہوتا ہے. نکاح جی تو نے نکاح کو کیا سمجھے؟ نکاح عبادت ہے. نکاح کیا ہے میں نہیں کہتا ہوں, خود حضور کی حدیث ہر خطبے نکاح میں سنتے رہتے ہو, نکاح میں نا. تو جو کام سنت ہوتا ہے وہ عبادت نہیں ہوتا, جو کام سنت ہوتا ہے وہ عبادت نہیں. نکاح عبادت ہے, تیرا دنیاوی جشن نہیں ہے کہ تو جیسے مرضی اس کو گزار لے. اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے. اس لیے پریشانیاں گھر گھر وہ علیحدہ پتہ نہیں کون کون سے موضوعات ہیں, میں کیا کیا بات کروں. توجہ کر. تو کہا عورت آئے گی جائے گی. حضرت عدی ابن خاتم کہتے حضور نے یہ بات کہی تو میرے دماغ ایک دم گھوم گیا. میں نے کہا حضور یہ تو کہہ رہے میرا ایمان ہے, ایسے ہی ہوگا, لیکن ہمارے علاقے کے ڈاکو کہاں جائیں گے, ہمارے علاقے کے چور اس وقت کہاں ہوں گے. حضور ایسے بھی آپ کر رہے ہیں. کہا بہت اچھا. حضور نے دوسری بات بیان کو عدی اللہ نے اگر تجھے اور لمبی زندگی دے دی, اگر تیری زندگی اور لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے مدینہ طیبہ میں لا کے تقسیم کیے جائیں گے. کسرا کے خزانے مدینہ طیبہ میں لا کے تقسیم کیے جائیں گے. اللہ اکبر, بہت اچھا. یہ کہتے ہیں اب میں اور حیران ہوا اور مجھ سے رہا نہ گیا. ایمان تو میرا تھا لیکن رہا نہ گیا. سوال مجھے پریشان کر رہا ہے. میں نے فوراً حضور سے پوچھ لیا کسرا بن ہرمز, کسرا بن ایران کا بادشاہ ہے, فارس کا بادشاہ ہے, وہ کسرا بن ہرمز کی بات کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کسرا بن ہرمز اس کی بات کہہ رہا ہوں. پھر حضور نے فرمایا یہ 3 باتیں ذہن میں رکھنا, پھر آگے نکلتا ہوں. تیسری بات حضور نے فرمایا عدی اگر تجھے اللہ نے لمبی زندگی دی تو تو دیکھے گا تم لوگ اپنا مال و دولت لے کے شہروں میں نکلو گے اور اعلان کرتے پھرو گے, بازاروں میں جا کے اعلان کرو گے بھائی میری برادری میں, میرے علاقے میں, میرے وطن میں, میرے شہر گاؤں میں کوئی آدمی بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا. تم میں سے کوئی ہے تو آ کے یہ زکوٰۃ مجھ سے لے لو, میرے کندھوں سے یہ ذمہ داری اٹھا دو. یہ اعلان تم کرتے پھرو گے. 3 باتیں حضور نے فرما دی. ان سائلین کے سوال کا جواب نہیں دیا. محدثین نے یہاں لکھا ہے یہ حضور نے ڈائریکٹ ان کو جواب تو نہیں دیا, لیکن حضور نے یہ ان کو بتا دیا کہ جو نظام میں لے کے آیا ہوں اگر اسے من و عن تسلیم کر دیا جائے تو امن و امان ایسا ہوگا, کافروں کے علاقے ایسے فتح ہوں گے اور تم مال و دولت لینے والا کوئی نہیں ہوگا, بانٹنے والے بہت ہوں گے. یہ حضور نے بیان کر دیا. بخاری کی روایت آگے حضرت عدی ابن خاتم رضی اللہ عنہ, حضور جس دور میں یہ بیان کی اور جب بیان کر رہے ہیں حضرت عدی, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. اس دور میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. 10-15 سال پہلے حضور نے یہ فرمایا تھا, قسمہ پرسی کا عالم تھا. آج ہمارے حال بڑے عجیب ہو گئے. تو حضرت عدی ابن خاتم فرماتے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت خیرہ سے چلی ہے, سونے میں لدی لدائی ہے, اونٹ میں تنہ تنہا بیٹھی ہے, ہزاروں میل کا سفر کر کے مکہ آئی ہے, مکہ سے واپس چلی گئی ہے. اسے نہ راستے میں کوئی عزت کا لٹیرا آیا نہ مال و دولت کو لوٹنے والا آیا, اسے کسی سے کوئی خطرہ, امن و امان کا یہ عالم ہو گیا تھا. ان 10-15 سالوں کے اندر آگے جا کہتے ہیں کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے اللہ وہ میرے سامنے مدینہ طیبہ میں لا کے تقسیم ہوئے. وہ تقسیم ہونا کیا کہنا ہے, وہ ان میں شامل تھا جو وہاں سے لے کے آئے. میں وہاں سے لے کے آنے والوں میں خود شامل تھا. یا ایک اور دوسری روایت کا کچھ حصہ ساتھ ملانا چاہتا ہوں, توجہ کر. سراقہ ابن مالک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے, آج تک مسلمان کو یقین آیا ہی نہیں ہے. کافر نے مطالعہ کر کر کے اسلام کا جی اسے یقین آ گیا, اس لیے تجھے مجھے قرآن اور حدیث سے دور کر رہا ہے, نبی کی تعلیمات سے دور کر کے اپنی تعلیمات کے پیچھے لگا رہا ہے. اسے پتہ ہے جس دن انہیں اپنے نبی تعلیمات کا پتہ چل گیا اس دن کافر کی دال نہیں گلے گی. انہیں پتہ ہے مسلمان کو پتہ کوئی نہیں ہے. خیر
وہاں سے کہتے یہ سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان تو نہیں تھے، یہ حضور کے پیچھے جب حضور ہجرت کر رہے تھے تو پیچھے سے آیا، لمبا واقعہ آپ نے پڑھا ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ جی دھس گئے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر، فلاں جی بار جو بھی واقعہ ہوا، اس وقت سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا، او سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے بازوؤں پہ ہوں گے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے بازوؤں پہ ہوں گے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ کب فرما رہے ہیں؟ اب غور کر، آج کا دانشور کیا کہ تو ہو جی وہ لینا دا دور نہیں فلانے دنی، جا پہاڑ میں جا جدر مرضی ہے مر جا کے، مجھے خالق کائنات کی قدرتوں پہ یقین ہے، تمہیں نہیں ہے تو جو اپنا کام کرو، ہم سے کیوں الجھتے ہو؟ نہیں یقین کرنا نہ کر، ہمیں خالق کائنات کی قدرتوں پہ یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی سراقہ ابن مالک ہے، کس وقت حضور فرما رہے ہیں جب مکہ میں رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، نکال دیے گئے ہیں، جا رہے ہیں، رہائش ٹھکانہ کوئی نہیں، راستے میں اس وقت کیا رہے ہیں؟ اس کی مثال آج کے دور میں اگر سمجھانا چاہوں تو یوں کہہ دوں کہ جی اور جنیاں تھوڑا اس وقت کیا لو سی جدو وائٹ ہاؤس تے بڑے بڑے فانوس تیرے گھر میں آ کے لگیں گے، امریکہ کا وائٹ ہاؤس، تو سننے والا مجھے کیا کہے گا؟ یہ پاگل ہے وہ مولوی صاحب، اگر دیکھو وائٹ ہاؤس آج کل سپر پاور اسی کو کہتے ہیں، اس وقت سپر پاور ان کو کہا جاتا تھا، وائٹ ہاؤس جی اس تے فانوس آپ نے تھوڑے کار لگے دے اسے، تو یقین اس وقت حضور فرما رہے ہیں جب جا رہے ہیں ہجرت کر کے، تو پھر وہ وقت آیا حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جب ان کے دور میں یہ فتح ہوا نا تو یہ کنگن اس کے لائے گئے نا حضور کی یہ پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے، سونا تو مرد کے لیے منع ہے لیکن سراقہ کے بازوؤں پہ پہنا دیے تھے کہ حضور کی یہ پیشن گوئی پوری ہو جائے، حضور کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پہنائے تھے کہ حضور کی زبان سے نکلا تھا تیرے ہاتھ پہ کس کے کنگن ہوں گے؟ کسرا کے سپر پاور کے کنگن ہوں گے، لیکن ہمیں ہمارے بڑوں نے ایک ہی نعرہ سکھایا ہے، وہ نعرہ پڑھتے ہوئے ہم منو خون ہمارا زیادہ ہو جاتے، سپر پاور ایک خدا لا الہ، اس کے علاوہ کوئی سپر پاور ہم نہیں مانتے، سب سپر پاور ہے، سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ میرے تیرے ایمان کو درست کر دے۔ خیر بات سے بات نکلی، کہا خیرہ سے عورت کو چلتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسرا کے خزانے میں نے آنکھوں سے دیکھ لیے۔ تیسری بات جو حضور نے فرمائی تھی تم اپنی دولت لوٹاؤ گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زکات دینا چاہو گے وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج میری تیری حالت کیا ہے؟ اس حالت کے پس منظر میں جاؤں تو بات لمبی ہوتی ہے، لیکن چل آپ بات کہتا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ تیسری بات بھی مجھے اس طرح یقین ہے کہ پوری ہوگی جیسے رات کے بعد صبح سورج کے طلوع ہونے کا آدمی کو یقین ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں تو نہ ہوا، اس کے ساتھ دوسری بات ملانی پڑے گی جی، اس کے ساتھ ہائے ہائے اب امام ابو عبیدہ کی بات ہم کتاب الاموال کی نقل کرتے، 101 ہجری ہے، 101 ہجری ہے، یہ آج سالہ سال حکمرانیاں کر کے کہتے ہیں جی مجھ کو کچھ جتا نہیں، تو تیرا نظامی حکمرانی غلط ہے، وہ انگریز والا ہے، محمد عربی کا دیا ہوا نظام حکمرانی لا پھر دیکھنا فائدے کیسے ہوتے ہیں۔ آج تو ہم حکمرانی کا نظامی کافروں والا ہے۔ بہرحال ہے وہ کہتے ہیں کتاب الاموال میں واقعہ نقل کرتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نام سنا ہے؟ صرف 2.5 سال اس شخص کو حکمرانی ملی ہے، کتنی؟ 2.5 سال، اور زند پلٹ دیا ساری زندگی کا، اور ملک دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ تھوڑی سی اس کی نمونہ تو سن لے، کہتے ان کے صوبے کے گورنر تھے عبدالحمید، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ حضرت جی میرے صوبے کا جو بجٹ، میرے صوبے کے سارے خرچے مرچے یہ وہ نکال کے اتنی رقم بچ گئی ہے، اس رقم کا کیا کروں؟ حضرت نے کوئی خط ملا، حضرت نے خط کے جواب میں لکھا، اسی پہ لکھا دیا کہ تم ایسا کرو، اچھا سارے خرچے مرچے پورے ہو گئے، ایک صوبے کے بجٹ میں سارے خرچے پورے اس علاقے کے پورے ہیں، لہٰذا آپ ایسا کرو یہ جو رقم بچ گئی ہے وہ مقروض ڈھونڈو کہ جو قرض ادا کرنے کی جن میں طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، یہ ان کے قرض میں اس رقم کو ادا کر دیا جائے۔ کہا جی جب خط پہنچتا ہے گورنر کے پاس، وہ اسے دیکھتا ہے تو واپس جواب لکھتے ہیں حضرت یہ کام میں پہلے کر چکا ہوں، میرے اس علاقے میں مقروض کوئی نہیں ہے، آگے ابھی کیا، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو نے پہلی بات سنی ہے، میں نے نے قرآن کی بہاریں دیکھی نہیں، ہمیں دیکھنے دی نہیں گئی،
ہم نے قرآن کی بہاریں دیکھی نہیں ہے، ہمیں دیکھنے دی نہیں گئی ہے۔ یہ 1833 کے بعد سارے معاملات بدلے ہیں۔ میں ایک لمبی تاریخ تیرے سامنے رکھ لوں تو ساری رات بھی اس کے لیے ناکافی ہو جائے گی۔ یہ حالات جو بدلے 1833 کے بعد، یہ ہمارا جو دور گزرا یہ تو زوال کا دور ہم نے دیکھا ہے، ہم نے عروج کے زمانے کو تو دیکھا ہی نہیں، اور ہمیں پڑھایا بھی نہیں گیا۔ میں ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ بہت سارے پبلک سکولوں کے میں نے راستے میں بورڈ پڑھے ہیں، میں سوال کا حق رکھتا ہوں۔ مجھے بتائیے، پبلک سکولوں میں پڑھنے والے بچے یہاں بیٹھے ہوں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا، جب یہ آزاد ہوا جی 1947 14 اگست کو، تو اس کا سب سے پہلا حاکم کون تھا؟ بولیے، سب سے پہلا حاکم کس کو بنایا گیا تھا؟ بولیے۔ میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں، بچوں کے باپ جواب دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے۔ علماء طلباء حفاظ قراء سے معذرت کے ساتھ، میں عوامی آدمی ہوں، عوام سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیے ملک کا سب سے بڑا عہدہ کون سا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ ملک کا سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ صدر ہے نا؟ صدر عہدہ بڑا ہے، تو ملک کا سب سے بڑا عہدہ صدر تھا۔ تو سب سے پہلے جو حاکم ہمارے بنائے گئے قائد اعظم محمد علی جناح تھے رحمہ اللہ، وہ کیا تھے؟ صدر تھے پاکستان کے۔ کیا تھے؟ یہ وہ گورنر سے مجھے بات یاد آ گئی ہے نا، گورنر تھے۔ تو گورنر کسی کے ماتحت ہوتا ہے، کس کے ماتحت تھے؟ باتیں کرنی بہت، مولوی نے کر لیا، آنا ذرا بیٹھ سامنے نا، دو ہاتھ ہو جائیں، آنا ذرا۔ مربت کرتے ہیں علماء، تم سمجھتے ہو ان کو پتا کچھ نہیں، تم کیا سمجھتے ہو ہم جانتے کچھ نہیں، ذرا سامنے تو بیٹھو، دو ہاتھ ہو جائیں، لگ پتا جائے۔ سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل ہے، تو عہدہ بڑا تو صدارت ہے، صدر کیوں نہیں؟ گورنر جنرل کیوں ہے؟ اور اگر گورنر ہے تو کس کے تابع ہے؟ تجھے سکول میں پڑھایا، میں اپنے سکول کے اساتذہ سے اب کہا کرتا ہوں، ایجوکیشن والوں سے میں گلے کیا کرتا ہوں، تم نے ہم سے بہت کچھ چھپا کے رکھا ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کل قیامت کے دن، تم نے ہم سے ہماری تاریخ کو چھپا دیا ہے۔ آج انگریز کی ٹائی پہن کے تو خوش ہوتا ہے، تجھے نہیں پتا کہ اس انگریز نے تیرے ماں باپ کے ساتھ، تیرے جد امجد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، جاؤ تحقیق کرنا اس فقیر کی باتوں کی، اگر غلط نکلے تو مجھے پھانسی لگا دو، اگر صحیح نکلے تو مسلمانوں ہوش میں آئے۔ مسٹر کے کی کتاب، انگریزی کی کتابیں یہ اٹھا کے پڑھنا، مسلمانوں پہ 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد انہوں نے کیسے ظلم کیے ہیں۔ مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، نہ پیر کی ہے، مولویوں کو تو یہی ہے بھی الرجی ہو ٹی وی تے تو کو پٹیاں پڑال پیپسی پیتے ہو نا، پیپسی پیتے ہیں۔ اس دن میں اسلام آباد ایک جگہ میں ہے، وہ گل سنو، مجھے 10 مڑ دے ہوتے پہن دے ہوتے ہیں، ان کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ہماری بری ہوتی ہیں۔ احساس کمتری سے باہر نکل، تم نے پیپسی تمہارے گھر میں لیبارٹری لگی ہوئی ہے، تم نے چیک کی ہے؟ پورا مجمع بیٹھا تھا، تو بہت اس کا عشر عشیر بھی نہیں، بڑا مجمع تھا۔ میں ایک ساتھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ میں نے پیپسی اور ان کے صابن اور ان کے شیمپو اپنے گھر میں چیک کیے ہیں، اور ان کی بنائی ہوئی خوراکیں چیک کی ہیں، وہ بالکل ایک نمبر ہے۔ تمہارے پاس لیبارٹریاں لگی ہوئی ہیں، تم نے چیک کی ہیں؟ تمہارے دماغ میں یہ گند کس نے بھرا ہے کہ کافر کی بنائی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے، مسلمان کی چیز بری ہوتی ہے؟ یہ ٹی وی شریف نے بھرا ہے۔ کس نے؟ ٹی وی شریف نے۔ یہ ٹی وی شریف کا تمہارے گند دماغ میں بھر دیا، میں اور تو یقین کر کے بیٹھ گئے کہ واقعی ایسا ہے۔ ہائے ہائے، چشمے سے صاف ستھرا فلٹر ہو کے آنے والا پانی وہ گندا ہے، اور 6 مہینے سے تیری دکان پہ بوتلوں میں بند پڑا ہوا پانی وہ صاف ہے۔ عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، عقل سے بھی تو کام لیا کرو۔ مجھے تجھے اللہ سمجھ عطا کرے۔ ٹی وی پہ اتنا یقین نہ کر کہ تو اپنا فائدہ اور نقصان بھی نہ جان سکے۔ تو میں کھلا سا آدمی ہوں، بات نکل گئی تو وہ گورنر۔ اور بھی سوال چھوڑ کے چلا جاؤں، سکول میں پاسنگ نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ سکول میں پاسنگ نمبر کتنے ہوتے ہیں؟ کم از کم کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ 33۔ یہ 33 کیوں ہے؟ 34 کیوں نہیں؟ 32 کیوں نہیں؟
ہاں جی اس کی وجہ کا پتہ کرنا اچھا آپ کے میرے خیال میں گڑی ابی اللہ میں ایک دفعہ یہ سوال میں کیا تھا، یہ جواب بھی دیا تھا، بہرحال پتہ کری ایک فقیر آخ کے گئے تھے کیے آج بھی مجھے اور تجھے انگریز غلام سمجھتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہ آئی اسی انہاں دی بننا تے خوش ہونے ہو جی اور جی مغلوب قوموں کا کہ جی یہ عادات بن جاتی ہے کہ وہ فاتح قوم کے طور طریقوں کو اپنانے کو فخر سمجھتی ہے، غلامی میں آنے کو فخر سمجھا کرتی ہے۔ ہم پہ چونکہ 100 سال حکمرانی کر کے گئے نا، ان کے طریقوں پہ ہم فخر سمجھتے ہیں، محمد عربی کے طریقوں کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ تو خیر گورنر صاحب نے لکھا قرضے سارے دے ادا ہو چکے ہیں، اگلی بات کی طرف جاتا ہوں۔ پھر اچھا قرضے ہو گئے تو حضرت نے جواب میں لکھا تم ایسا کرو کہ جتنے بالغ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، جتنے بالغ 18 سالہ لینا بالغ، جتنے بالغ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے ماں باپ ان کی شادی کرانے کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کی شادی میں اس رقم کو خرچ کر دیا جائے۔ گورنر کو جب خط ملتا ہے تو گورنر اور مسلمانوں اپنی تاریخ تو دیکھو یار، ہم تھے کیا ہو کیا گئے؟ جب گورنر کو یہ خط ملتا ہے گورنر پڑھتے گورنر جواب لکھتے حضرت یہ کام میں پہلے کر چکا ہوں، میرے صوبے میں کوئی بالغ لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کے، اور تیرے ملک میں تیرے حکمران انہاں حکمرانوں کو پوچھو نا یار، تو صرف مولویوں کے لیے زبان ہے، ان کے لیے زبان نہیں ہے، ان سے پوچھو نا، تم صراحتاً قرآن حدیث کے خلاف قانون بنا رہے ہو، تمہارے باپ کا ملک ہے یہ کہ تم جیسا مرضی، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے اوپر اسلام کے قانون مانیں گے، ہم انگریزوں کے غلام نہیں ہیں، نہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم انگریز کے قانون ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو تسی غلامی کر دو، ایک باری نہ 110 باری غلامی کرو، لیکن ہم سے غلامی کا مطالبہ گردن کٹا دیں گے، یہ گردن جھکانا ہم جانتے ہی نہیں، یہ گردن جھکانا ہمیں آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ میرے تیرے حال پر رحم کرے۔ کہا شادیاں کرا دے۔ نمبر 3 وہ جب جواب آ گیا تو حضرت نے کیا کیا جی؟ حضرت نے فوراً آگے سے لکھا اچھا شادیاں بھی ساری ہو گئی ہیں، تو شادیاں ہو چکی ہیں، کوئی بالغ لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کے نہیں رہے۔ آگے سے جواب عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا تو ایسا کر کہ جن خامدوں نے اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کیا، جن خامدوں نے اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کیا اور وہ اس سکت میں طاقت میں نہیں ہے، تو ان کے مہر کی ادائیگی میں یہ رقم ادا کر دے۔ ہمارے استاد محترم علامہ زاہد الراشدی صاحب فرمایا کرتے ہیں، یہاں ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جو خامد ہیں نا، یہ تو کبھی مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوئے ہی نہیں ہے، یہ مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں کبھی ہوئے ہی نہیں ہے۔ اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ تو بہرحال جب یہ لکھا تو آگے سے گورنر جواب میں لکھتا ہے حضرت یہ کام میں پہلے سے کر چکا ہوں، کوئی خامد ایسا نہیں ہے کہ جس نے بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو۔ گورنر پھر اس کو لکھتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو لکھتے تو ایسا کر کہ یہ رقم یہ کسانوں کو آسان اقساط میں قرضوں میں دے دے، اور جو بنجر زمینیں تاکہ وہ انہیں آباد کر دے۔ جی بہت اچھا، وہ جواب لے کر پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ایک صوبے کا اتنا بجٹ ہے، سارے کام اس سے ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہو؟ جب حکمران ایسے ہوں توجہ کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز کا دوسرا واقعہ اسی کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ شام کو گھر کو جاتے، گھر میں پہنچ کر بیوی سے کہتے ہو فاطمہ، کہتی ہے جی سرتاج، کہا تیرے پاس 2 درم نہیں ہے؟ دل کے کان سے سن ذرا، اس سے توجہ کر، عجیب بات کہنے لگا، 2 درم نہیں ہے تیرے پاس؟ کہا کیوں خیر ہو؟ ان سے کیا کرنا ہے؟ کہا میں بازار سے آ رہا تھا، ریڑی پہ بڑے زبردست انگور میں نے دیکھے تھے، میرے جی نے چاہا یہ انگور لے جاؤں اور جا کر میں اور فاطمہ دونوں مل کے انہیں کھائیں گے، میرے جیب میں 1-2 درم نہیں تھے۔ کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ ناظم نین و ناظم، ایک گلی محلے دا ناظم نین، ایک کسی شہرہ دا کونسلر نین، جو آباد دنیا ہے نا، دنیا آباد دنیا، اس میں سے 1/3 دنیا کا حکمران ہے عمر بن عبدالعزیز، 1/3 آباد دنیا کا حکمران عمر بن عبدالعزیز، جس کے جیب میں 1 درم نہیں ہے۔
जेब में एक दिरम नहीं। बीवी ने फिर बीवियों वाला जुमला कहा, ऐ जी हजरत अपना स्वाब दीदी हक अदा करके बैतुल माल से जी आप 1-2 दिरम ले लें, अंगूर ला के खा लें, मुझे भी खिलाएं आप भी खाएं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जवाब सुन, जब हुक्मरान ऐसा होता है तो फिर उस मुल्क में कोई भूखा नहीं होता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, ओए बलिए फातिमा में बैतुल माल से बिल्कुल 1-2 दिरम ले लेता। बैतुल माल का 1-2 दिरम वो दिरम नहीं है, वो आग का अंगारा है। वो क्या है? आग का अंगारा है। जो बैतुल माल को आग का अंगारा समझे फिर उनकी रियासतों में कोई भूखा नहीं रहा करता। और फिर इसी पे नहीं, एक दूसरा भी लंबा वाक़या है लेकिन उसका इशारा ये, गंदम बहुत ज्यादा हो गई, उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म जारी कर दिया इसे पहाड़ों पे बखेर दिया जाए ताकि उमर बिन अब्दुल अजीज की रियासत में कोई परिंदा भी भूखा ना रहे। और मेरे तेरे मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, केड़ा पाकिस्तान? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पता नहीं तूने देखा ना देखा, मैंने देखा है। मेरे इस मुल्क में आटे की लाइन में खड़े 85 साल के बूढ़े गर्मी की तबासत और गर्म धूप की वजह से गिरकर उसकी रूह निकलते मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। तुमने भी वो वीडियो देखी होगी। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कसा जी गलती नहीं, सारी गलती मिलाने आई, सारा कसूर कसते और सारे तले तक सारे फरिश्ते बसते हैं इस मुल्क में। सारा कसूर किसका है? मौलवी का है। सही पहचान की है तुमने, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। ये कुरान पूरी दुनिया पे गालिब आने के लिए अल्लाह ने भेजा था। ये निज़ाम कायनात था। आज पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क है जिसमें कुरान का निज़ाम हो? हाँ जी, मुझे बताइए। मैं चलते चलते और भी सवाल करके निकल जाऊं। मुझे बताना, ये पाकिस्तान बनने से पहले जब हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान में मुसलमान थे, नमाजें पढ़ते थे, रमजान आए रोजे रखते थे, हज करते थे, ज़कात देते थे, जी मदरसे थे, मस्जिदें थी। सिर्फ सूबा बंगाल में तेरी मालूमात में इजाफे ये याद दहानी के लिए कहता हूं 80,000 मदारस चलते थे सूबा बंगाल में। 80,000 मदारस। आज मुंह चाह के आ रहे हैं मदरसा आए, मदरसा क्यों दे? कुरान पढ़ा होता तो ये सवाल कभी न करता। इसका मतलब है इस सवाल करने वाले ने कुरान का मुंह भी नहीं देखा। कुरान की पहली सूरत ही पढ़ी होती, दूसरी सूरत ही पढ़ी होती तो ये सवाल कभी ना करता। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वअल्लमा आदम अल अस्मा। तो अल्लाह ने आदम को अस्मा कहां सिखाए थे? जन्नत में। मदरसे की इब्तिदा जन्नत से हुई है। ये थोड़े स्कूल कल पैदा कल पैदा हो, निकियो हिसाब में रहो, अपने बड़ों की कदर किया करो। मदरसा जन्नत से चला है, वापस जन्नत तक जाएगा मदरसा इंशाअल्लाह। तवज्जो करना। तो अल्लाह ने ये गलबे के लिए भेजा था। उस कुरान का निजाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। मैं शार का तर्जुमा जल्दी जल्दी करूं, तफसील नहीं करता और तशकील करता हूं। इन्नी उरीदु हुब्ब नबिय्यिन मुकर्रमी, इसका भी तर्जुमा कोई नहीं कर रहा जी। मवजू यजी कसम से अंजमी, मैं मोहम्मद अरबी से मोहब्बत का इरादा कर रहा हूँ जी। कौन ऐसा मोहम्मद अरबी? चांद के साथ, सूरज के साथ, अंजम सितारे के साथ तशबीह देना, ये क्या तशबीह है? ऐसे करोड़ों सूरज मेरे मोहम्मद अरबी पे कुर्बान हो जाए, लेकिन रोशनी के लिए कोई और चीज नहीं थी तो कह दिया शायर ने मन वजू यज़ीउ कशम्स व अंजमी। भाई जिसका चेहरा इन सूरज से ज्यादा चमकदार है, तुझे काफर का चेहरा अच्छा लग गया, तुझे हिंदू का चेहरा अच्छा लग गया, तुझे गाय का पेशाब पीने वालों का फैशन अच्छा लग गया। भाई कायनात में तो मोहम्मद अरबी जैसा न कोई था, न है, न क़यामत तक आएगा। वो क्यों अच्छा न लगा? उनके तौर तरीके हमें क्यों ना अच्छे लगे? गैरों के तौर तरीके अच्छे लगे, इसलिए कि यहाँ पर गुलामियत पाई जाती है, गुलामियत पाई जाती है। जिसका आदमी गुलाम होता है उसके तौर तरीके अपनाने में फख्र महसूस करता है। मौलवी के दिमाग में मोहम्मद अरबी की गुलामी है, मोहम्मद अरबी जैसा सरापा बनाने में फख्र महसूस करता है। और मेरे नौजवान के दिमाग में अंग्रेज की गुलामी है तो अंग्रेज जैसा बनने में फख्र महसूस करता है। फर्क इतना है सिर्फ अल्लाह मुझे तुझे समझ अता करे। कद जा बिल हिदायत मिन खालिक लौदा, दुनिया वालों
ہدایت لے کے آیا ہے، ہدایت کے خالق کے پاس سے لے کے آیا ہے، جس نے ہدایت کو پیدا کیا ہے وہ اس کے پاس سے ہدایت لے کے آیا ہے۔ قد جاء بالہدایت من خالق الہدی فی ذاک رحمت و دواء السقائم۔ اور اس کتاب کے اندر، اس ہدایت والی کتاب میں رحمت بھی ہے اور میری تیری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ ملک میں بے روزگاری ہے، اس کا علاج قرآن میں، ملک میں کرپشن ہے، اس کا علاج قرآن میں، ملک میں بددیانتی ہے، علاج قرآن میں، ملک میں زنا عام ہو رہا ہے، قرآن میں علاج موجود ہے۔ کون سی بات ہے جس بیماری کا علاج مجھے تجھے قرآن نہیں دیتا، لیکن میں نے تو نے قرآن غلافوں میں لپیٹ کے اونچی جگہوں میں رکھ دیا ہے، کہیں پڑھنے کی نوبت نہ آ جائے، کبھی ہم قرآن نہ دیکھ لیں۔ اگر داری تو عشق مصطفیٰ را دلولا کے مسلمانوں، اگر مجھے تجھے محمد عربی سے عشق کا دعویٰ ہے، اگر ہم دعوے دار ہیں کہ مجھے محمد عربی سے عشق کی، نظر کن حال قرآن خدا را ہے جو آپ کے سینے عطر پہ اللہ نے قرآن اتارا تھا، جس قرآن کو آپ نے منوان صحابہ تک منتقل کیا تھا، صحابہ نے خون کی ندیوں میں تیرا کے یہ قرآن آج ہم تک پہنچایا ہے۔ اس قرآن کا حال دیکھ لے، تیرے ملک میں کیا ہے، تیری عدالتوں میں کیا قرآن پہ عمل ہوتا ہے، تیرے بازاروں میں کیا کاروبار قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ قرآن صرف چومنے کے لیے آیا ہے۔ آجا تک ایسا ہی سنیا نا، برکت کی کتاب ہے بس، اسائیں تو نہیں سنیا کہ نظام کی کتاب ہے۔ ہم نے تو یہ نہیں کیا کہ عدالت کو چلانے والی کتاب ہے، یہ ریاست چلانے والی کتاب ہے، یہ نظام حکومت چلانے والی کتاب ہے۔ ہم نے کہا صرف سننے کی حد تک ہمارا تعلق قرآن سے، نظام کافر کا رہے گا، صرف اسی قرآن چوسا۔ اور اس پر میں ایک بات تجھے یاد دہانی کے لیے کہہ دوں، یاد رکھو مجھے دسنا، امریکہ میں مسجدہ نہیں، میرا سوال بولیے صحیح جواب جس کو پتہ ہے تو وہ آ یا نہ کرے نا، پتہ ہے مسجدہ پکی بات ہے، مسجد امریکہ میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں، سارے یورپی ممالک میں مسجدیں ہیں، فرانس میں بھی مسجدیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں نا۔ تو کافرہ کو مڑی توڑی نمازہ دی کوئی فکر، نمازہ سے نہیں ڈکتا، وہ آتے دیڑی 5 پڑھتے 10 پڑھتا کرو، نمازہ سے نہیں ڈکتا، اس کو کہ لگی توڑی مڑی نمازہ نہ، نمازہ سے روزے ہوا تے مہینے دے رکھتا 2 مہینے دے رکھتا کرنا، مگو کوئی نہیں جی روزے 2.5% 100 روپے زکاة دینے 2.5 نہ دے ہو جنیا 100 5 دے بے شک جی یہودیاں دا سا تو بھی 5 روپے زکاة دے میں نہ ڈکتا، جتنی مرضی زکاة دے، لیکن نظام میرا ہو، عبادات تو اپنی مرضی نہ کر، جتنی کر دے، نظام ریاست میرے نظام کے تحت چلے گی، عدالت میرے نظام کے تحت فیصلے کرے گی۔ آج بھی نظام کس کا چل رہا ہے؟ فرنگی کا چل رہا ہے، اس فرنگی کے نظام کے مطابق عدالتیں فیصلے کر رہی ہے، آج اس نظام کے مطابق ہم چل رہے ہیں اور خوش انصاف ہو گیا۔ سب سے بڑی بے انصافی یہ ہے کہ قرآن کو ہم عدالت میں نہ لا سکے، اسمبلی میں نہ لا سکے، اس کے مطابق ملک کا نظام نہ بنا سکے، تجارت اس کے مطابق نہ لا سکے، اس سے بڑی اور بے انصافی کون سی ہوگی؟ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ اگر داری تو عشق مصطفیٰ را نظر کن حال قرآن خدا را، ہمیں وقت رضائے مصطفیٰ، یہی وقت محمد عربی کی رضا لینے کا وقت ہے، دوا کن ترک کن اکنو دغارا، اس جگہ فکر کر، دھوکے بازیاں ہم چھوڑ دیں، دھوکے بازیاں میں بھی چھوڑ دوں، آپ بھی چھوڑ دیں۔ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ ملک میں قرآن کا نظام؟ اگر آپ کو حکومت مل جائے، فرض کیجئے آپ کو وہ عہدہ مل جائے کہ آپ پورے ملک کا نظام بدل سکتے ہیں، تو آپ کون سا نظام لائیں گے؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، بدھ مت کا، کس کا لائیں گے؟ قرآن کا۔ قرآن کا نظام لائیں گے، قرآن کے احکامات پہ عمل کرائیں گے۔ تو ایک ریاست اللہ نے دی ہوئی ہے، 5 فٹ کی ریاست اللہ نے دی، اس 5 فٹ کی ریاست پر اللہ کا نظام لے آنا کون روکتا ہے؟ یہ 5 فٹ کی ریاست ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، حضور ہی نے فرمایا لا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی۔ تو اس 5 فٹ کی ریاست پر قرآن کا نظام لاتے ہو تو قرآن کا نظام کیسے لائیں گے؟ قرآن آئے گا، قرآن آئے نہ تو ہم کیسے نظام اپنے اوپر نافذ کریں گے؟ قرآن سیکھو گے انشاءاللہ، روزانہ ایک آیت قرآن کی سیکھنی، روزانہ ایک آیت میں تشکیل کرنے لگا ہوں جلدی جلدی، پیچھے علماء حضرت تشریف فرما ہے، انشاءاللہ باقی جہاں سے میں ادھورا چھوڑ گیا اسے مکمل وہ خود کر لیں گے۔
ٹھیک ہے یار زندہ صحبت باقی قرآن کی ایک آیت روزانہ پہلے ایک تشکیل کر دوں دن رات پہ کتنے گھنٹے ہوں کتنے 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے 55 منٹ تمہارے جتنی مرضی کرو 5 منٹ کون دے گا اللہ کو صرف 5 منٹ گھڑی پہ دیکھ کے 5 منٹ کس کو دینے اللہ کو اس میں کرنا کیا ہے جس علاقے سے آئے ہو امام کے پاس آیتیں ترجمے سمیت یاد ہو جائیں گی پتہ بھی نہیں چلے گا پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا تفصیل کا موقع نہیں تو سیکھو گے انشاءاللہ یہ میرے دل کا ارمان ہے ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کا ہر فرد قرآن کی بسم اللہ کی با سے لے کر من الجنت والناس او ناس کی سین تک قرآن کے اندر سے ایک مرتبہ گزر جائے اب جب گزر جائے گا یہ میں رب کے بھروسے پہ دعوے سے کہتا ہوں اب اس شخص کو قرآن کے نام پر دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی اندر سے نہیں گزرو گے گمراہ ہو جاؤ میں دلولے تھے آ گیا نا اکڑی ہے بائی دلولا آ گیا ہوں اب اس بائی دلولے کے نام پر پہلی دفعہ آیا ہوں پوچھ کے آ گیا اب یا راہبر کے ساتھ آیا اب آ گیا ہوں اب بغیر راہبر کے بھی آؤں تو بائی دلولے کے نام پر مجھے کوئی بوئی کو لے جا سکتا پر لٹائیو تو رتوالی کو کھڑکتے ہاں جی پارو گڑی دے پل کراس کر کے مظفر آباد لے جا سکتے ادھر بالا کوٹ لے جا سکتے نہیں لے جا سکتے ادھر ہوگا تو میں پکڑ لوں گا کدھر کھڑ دیا ادھر دلولے کا راستہ تو یہ ہے تو اس ہستے اندروں لنگ اکواری قرآن بچو پھر قرآن کے نام پہ تجھے دنیا میں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا کرو گے نا انشاءاللہ اور بڑے مزے میں آ کر نیٹ سے آج کل نیٹ پہ سارا کچھ ہے بالکل ہے اتنا کچھ ہے جی تو کوڑا کھانا اتنا کچھ ہے نیٹ ہوتا ہے اللہ میرے تیرے اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے نیٹ پہ علماء روکتے ہیں کہ اتھو نہ پڑھی جڑے روکتے ہیں دلائل بھی دیتے ہیں اچھا کہتے ہیں نہ پڑھی میں جو کہتا ہوں بالکل اتھو پڑھ جڑیاں لیکن نیٹ سے تجھے قرآن کی معلومات ملیں گی قرآن کا نور نہیں ملے گا قرآن سینہ بسینہ آیا ہے سکرین بسکرین نہیں قرآن سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے سکرین سے سکرین میں نہیں تو یہ حضور کے سینے سے صحابہ کے سینوں میں آیا جو تابعین تبع تابعین یوں چلتا آیا تو کسی کے سامنے بیٹھو اس کے سینے میں جو علم بھی آئے اور نور بھی منتقل ہو نماز پچھلی نمازیں رہتی ان کی نمازوں کی قضا کر لو نماز آئندہ کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے اور تفصیلات ادھر ادھر کی ہیں آج موقع نہیں اچھا بھی نہیں اللہ اکبر گانا باجا طبلہ سرنگی بند انشاءاللہ بند نا انشاءاللہ گانے سے آدمی منافق ہوتے ہیں اس حدیث پہ غور کر لو نا تو جہاں نفاق ہو وہاں ایمان ہوتا ہے جہاں نفاق ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا اور جہاں ایمان ہو وہاں نفاق نہیں ہوتا تو حضور فرماتے ہیں الغناء جنبۃ النفاق فی القلب کبھی کبھی میں ساتھیوں سے کہا کر دو جا لیا دلائل لے کے آ دلائل کے میدان میں آ تو ثابت کر کے مسلمانوں کا 14 صدیوں میں کبھی شیوا اور پیشہ گانا باجا رہا ثابت کرو نہیں ثابت کرو گے میں ثابت کروں گا کہ یہ کن لوگوں کا پیشہ اور شیوا تھا مسلمانوں کا تھا یا کسی اور کا تھا اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے تو گانا باجا طبلہ سرنگی بند انشاءاللہ سودی کاروبار نہیں کریں گے سود اللہ رسول کے ساتھ جنگے والدین کی نافرمانی کی آجی جا کے معافی مانگ والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں اور یاد رکھ تیرے ملک میں ایک اور فتنہ بڑے زور سے چل رہا ہے اور اس کا جی اس کو آگے لے جانے والا چیز ہی تیرا موبائل اور یہ چوہا ہے آگے خوب پھیلایا جا رہا ہے وہ کیا خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر رہا ہے ماں پٹیاں پڑھا رہی ہے ددیال کے خلاف اور باپ پٹی پڑھا رہا ہے ننیال کے خلاف جتنے ثبوت تجھے چاہیے نہ دے سکوں تو پوری قوم کا مجرم آدمی پیش کروں گا کہ ماں پٹی پڑھا لی ہے کس کے خلاف ددیال کے پھپی تڑی ہے جی یہ تھوڑا چاچا ہے جی دادے دادی دادا دادی جیندن تو ان دی بھی خیر نہیں پھر ٹھیک ہے جی تے پے کے پٹیاں پڑھا لے تھوڑی ماسی تے تھوڑا ماما تے نانا نانی جیندن تو ان دی بھی خیر نہیں اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے مجھے افسوس بھی کر رہا ہوں اور پوری بات نہ کہنے کا دکھ بھی ہو رہا ہے حضرات علماء بھی بیٹھے وہاں سے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے میری گفتگو لمبی سے لمبی ہو رہی ہے لیکن یار زندہ صحبت باقی پھر آیا مجھے یاد کرانا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے اور حقیقت اس کی کیا ہے تو بہرحال خاندانی نظام کا شیرازہ بکھیرنے سے اپنے آپ کو بچائیں جس کے ماں باپ نہیں ہے چاچوں کے ساتھ پھپھیوں کے ساتھ خالوں کے ساتھ ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اللہ جرم معاف کر دیں گے یہ نہیں ہے اپنے باپ کے دوستوں ماں کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کریں اللہ جرم معاف کر دیں گے آگے نکلتے اللہ اکبر آخری اور نکر تشکیل مجھے بتائیے میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین تھا ہے آئندہ ہوگا پکی بات ہے زبانی کے ایمانی یہ ہمارا ایمان ہے ہمارے آقا سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا اب مجھے بتاؤ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں باس نہ کر فرض واجب نفل مستحب گلا نہ کر صرف 10 داڑھی حضور کی تھی یا نہیں
تھی؟ تو اب مجھے بتاؤ، آپ نے کہا کہ داڑھی حسن کی علامت ہے، تو ثابت ہوا یہ داڑھی حسن ہے نا؟ داڑھی کا نہ ہونا بدصورتی ہے۔ اس مجمع میں کون کہتا ہے آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں؟ ایک مٹھی کر، اس کے بعد بے شک کاٹ، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے۔ اب دیر آپ کی طرف سے میری بات ختم۔ کچھ نظم بھی پڑھتا تھا، نہیں پڑھتا ہوں، سب کچھ ادھار ہے آپ کا میری طرف، ٹھیک ہو گیا؟ زندگی نے وفا کی تو یہ ادھار ختم کروں گا۔ کھڑے ہو جائے جلدی جلدی، کہ ایک مٹھی داڑھی کر، اس کے بعد بے شک کاٹ، کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے۔ یا تو کہو حضور حسین نہیں تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات آج کل میں نے شروع کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا 2 منٹ آخرت کی بات ہم ادھر چھوڑ دیتے ہیں، دین کی بات بھی ادھر چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے داڑھی مڈانے کا دنیاوی فائدہ بتاؤ اور داڑھی رکھنے کا دنیاوی نقصان بتاؤ۔ اگر بتا سکو فبہا، نہ بتا سکو تو پھر فقیر کے پاس آنا، میں تمہیں داڑھی مڈانے کا دنیاوی نقصان اور داڑھی رکھنے کا دنیاوی فائدہ نہ بیان کر سکوں تو آپ کا مجرم ہوں۔ کھڑے ہو جائیں۔ لہٰذا کون کہتے ہیں آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں؟ ایک مٹھی کر، اس کے بعد بے شک کاٹ، کھڑے ہو جائیں۔ 2-4 میں انزے کو لوگ کہ کراچی تک کا سجیو خالی آتا ہے ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں۔ جوانیوں میں اللہ عزت پہ آپ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جوانیوں میں، عزت میں، آبرو میں برکات عطا فرمائے۔ حضرت ٹھیک ہے، حال میں نے چلا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔